جی انور صاحب، ابھی آبویسلی پالیسی اسٹیٹمنٹس اور امریکہ کی نئی ایڈمنسٹریشن پر تو بات کریں گے ہی صحیح، پر سر پہلے یہ بتائیں کہ بہت یہاں چرچا تھا کہ پاکستان سے، یا قیاس رائے ہم کہہ سکتے ہیں ہو رہی تھی کہ پاکستان سے کون جا رہا ہے کون نہیں. تصویریں تو ہمیں صرف محسن نقوی صاحب کی نظر آئیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بھی پہلے نام آ رہا تھا، مگر وہ پھر کوئی اطلاع نہیں آئی کہ وہ وہاں پہنچے کہ نہیں. دیکھیں، کسی نے ان کو نہیں دیکھا، اور میں نے پتہ کیا ایمبیسی آفیشل سے بھی، دوسرے لوگوں سے بھی، پیپلز پارٹی کے لوگوں سے، جو ان کے امریکہ جب بھی آتے ہیں تو ان کے سارے ٹھہرنے کا اور ان کے ٹریول کرنے کا سارا انتظام وہ کرتے ہیں. انہوں نے بھی کہا کہ نہیں، اچھا بلکہ وہ تو پہلے سے کہہ رہے تھے کہ ہمیں کبھی کوئی انسٹرکشن نہیں ملی ہے اور انہوں نے نہیں آنا ہے پیپلز پارٹی کے لوگوں سے. پھر میں نے پاکستان میں بھی گفتگو کی تو وہاں بھی انہوں نے کہا کہ نہیں، بلاول کا کوئی ارادہ نہیں ہے جانے کا. آپ کو اس کا تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ بتا دوں ایسا کیوں ہے. جب ٹرمپ کی پہلی انوگریشن ہوئی تھی، ان دنوں زرداری صاحب اس وقت تازہ صدارت سے ہٹے تھے اور یہاں موجود تھے، اور ان کو انویٹیشن بھی مل گئی تھی. اور اس دن شیری رحمان صاحبہ بھی یہاں تھی اور وہ سارا دن ہم لوگوں کے ساتھ تھی. ہم لوگ مارچ میں شامل تھے، ادھر ادھر جا رہے تھے، دیکھ رہے تھے. تو وہ بار بار فون کرتی تھی، ارینج کرتی تھی. پھر میں نے پوچھا کہ اتنی فرسٹریٹڈ کیوں لگ رہی ہیں آپ؟ انہوں نے کہا کہ یار وہ میں کوشش کر رہی ہوں لیکن ہو نہیں رہا ہے. میں نے کیا کہنے لگے ان کو، صدر زرداری کو اسٹیج پہ بٹھانے کا، تو انہوں نے صاف انکار کر دیا، اور چونکہ اسٹیج پہ نہیں بٹھا رہے ہیں اس لیے وہ نہیں جائیں گے. اچھا، اب کل کیا ہوا؟ اس سے یعنی یہ جو تقریبات کینسل ہوئی، اس سے پہلے بھی یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ اگر جیسا کہ تقریب ہوتی، انتظامات کے مطابق اسٹیج بنتا، تو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ بلاول زرداری صاحب کو اسٹیج پہ نہیں بٹھایا جائے گا. وہ جو چوتھی پانچویں جو اسٹیپس ہوتی ہیں، تیسری چوتھی اسٹیپ پہ دوسرے مہمانوں کے ساتھ بیٹھیں گے. تو ظاہر ہے اس کے وہ پبلک ویو میں اس طرح جا کے بیٹھنا ان کے لیے مناسب نہیں ہوتا، تو وہ نہیں آ رہے تھے. اچھا، اب جو یہ آئے ہمارے وزیر داخلہ، ان کا بھی یہ دیکھ لیں کہ جو کیونکہ ساری تقریبات کینسل ہوئی تو روٹنڈا میں ہوئی، اور وہاں جو گنجائش ہے 700 لوگوں کی، لیکن 700 سے کچھ کم لوگوں کو انہوں نے وہاں اکوموڈیٹ کیا. ایک تو آپ کو پتہ ہے 540 تو کانگریس کے ممبر ہیں، سینٹ اور ہاؤس کے ملا کے، انہوں نے اکوموڈیٹ کرنا تھا. اس کے علاوہ سابق جو صدور ہیں وہ تھے، اور ان کی فیملیز تھیں. دو وائس پریزیڈنٹ تھے، ان کی فیملیز تھیں. اس کے علاوہ جو سروسز چیفز تھے، سپریم کورٹ کے لوگ تھے، اور پھر چرچ کے لوگ تھے. تو جگہ ہی نہیں تھی، تو لہٰذا ایون سفیر جو ایمبیسڈرز کو عموماً اسی جگہ بٹھایا جاتا ہے جہاں تقریب ہو رہی، ان کو بھی نہیں بٹھایا گیا تھا. رضوان شیخ صاحب اور یہ سارے ایمبیسڈرز کو لے جا کے اس کے ساتھ ایک کمرہ ہے. محسن نقوی صاحب کہاں تھے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک کمرہ ہے ایمانسیپیشن روم، اس میں سفیروں کو بٹھایا گیا. وہاں آ کے ان سے خطاب کیا ٹرمپ نے، لیکن محسن نقوی صاحب وہاں بھی نہیں تھے. تیسرے ایک اور کمرے میں بٹھائے گا دیگر مہمانوں کے ساتھ، جہاں انہوں نے ساری تقریب جو ہے ٹی وی اسکرین پہ دیکھی. یعنی وہاں وہ موجود نہیں تھے جہاں تقریب حلف برداری ہوئی. بالکل ٹھیک. جی عائشہ صاحبہ، آپ نے انور صاحب کی بات سنی. obviously یہ ایک دلچسپی تو رہے گی کہ پاکستان سے کون آ رہے ہیں، پر as somebody who's probably watching the entire issue، عائشہ صاحبہ آپ کو لگ رہا ہے کہ خطے کی طرف کتنی توجہ ہوگی نئی انتظامیہ کی، ساؤتھ ایشیا، افغانستان، پاکستان، اس سارے ریجن کی طرف؟ دیکھیے کہ افغانستان کا تو انہوں نے ذکر کیا، اور انہوں نے کہا کہ جی طالبان کو پچھلی انتظامیہ نے بہت زیادہ پیسے دیے ہیں، بلکہ اربوں ڈالر دیے ہیں، اور اگر طالبان کو ہم سے پیسے چاہیے تو انہیں وہ ہتھیار واپس کرنے پڑیں گے جو پچھلی انتظامیہ نے وہاں چھوڑ دیے. ہم جانتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ بہت کرٹیسائز کرتے رہے ہیں سابق صدر بائیڈن کو، ان کے افغانستان جس طریقے سے انہوں نے وڈرا کیا.
اور جو ہے کہ لیکن میں یہ بھی واضح کر دوں کہ صدر بائیڈن کی انتظامیہ نے ڈائریکٹلی طالبان کو جب سے وہ حکومت میں آئے کوئی پیسے نہیں دیے، لیکن ہیومینیٹیرین ایجنسیز کے تھرو ہیومینیٹیرین ایڈ کے لیے جو راستے کھولنے تھے وہ کھولے ہیں. لیکن صدر ٹرمپ، افغانستان ان کے ریڈار پہ رہے گا، چائنا ان کے ریڈار پہ بہت زیادہ ہے، اور اس حوالے سے، اور ایران بھی ان کے ریڈار پہ ہے. اس حوالے سے اگر آپ کہیں کہ جی وہ خطہ ان کے ریڈار پر ہے تو وہ ہے. کیا ڈائریکٹلی پاکستان ان کے ریڈار پہ ہے؟ کیا عمران خان ڈائریکٹلی ان کے ریڈار پہ ہیں؟ یہ بات ابھی میرے لیے کہنا بہت مشکل ہے، کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ ایک بہت بڑے کینوس کے ساتھ آ رہے ہیں. انہوں نے کہا جی امریکہ کا سنہری دور شروع ہو رہا ہے، دنیا بدل جائے گی، ملک کے اندر بھی بہت بڑی تبدیلیاں آئیں گی. انہوں نے اپنے پہلے دن میں اتنے ایگزیکٹو آرڈر شائع کر دیے، تو ابھی ہم بتا نہیں سکتے کہ پاکستان کی طرف کتنا دھیان ہوگا. جی میں بھی ایک بات کہنا چاہوں گا. بالکل صحیح. جی انور صاحب، سر آپ اس پہ کچھ کہنا چاہیں گے؟ بیکاز آبویسلی جو پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز ہیں امریکہ میں، ان کا تو کچھ اور خیال ہے. یہ ان کے بارے میں کہنا چاہ رہا ہوں. انہوں نے بھی پلان بنایا تھا، بڑی تعداد میں ان کے جو پرومیننٹ ان کے سپورٹرز جو ہیں، اور ان کا یہ خیال تھا کہ وہ آئیں گے اور شریک ہوں گے تقریب میں، اور جو ٹرمپ آفیشلز ہیں ان سے رابطے کریں گے اور اپنی بات کریں گے. لیکن جو پروگرام میں تبدیلی ہوئی موسم کی وجہ سے، اس کی وجہ سے وہ لوگ شریک ہی نہیں ہوئے، آ نہیں سکے. تو ایک بڑا موقع انہوں نے کھویا. مگر یہ ہے کہ یہ جو، اگر یہ خبر درست ہے کہ سارے اسسٹنٹ سیکرٹری کی چھٹی ہو رہی، تو ان کو ایک تو نقطہ مل جائے گا یہ کہنے کا دیکھیں ہماری فتح ہو گئی. میں نے کل ان سے گفتگو کی تھی ان کے لوکل لیڈرشپ سے، تو انہوں نے کہا کہ انور صاحب ہم تو رابطے میں ہیں مسلسل، اور ہماری اب بھی بات ہوئی ہے ان کے آفیشل سے، اور ہماری کوشش ہے کہ جلد از جلد اس معاملے کی طرف توجہ ہو ٹرمپ کی. اور اس سلسلے میں آپ کو پتہ ہے کہ 22 تاریخ کو یعنی کل ہی وہ ایک تقریب کر رہے ہیں ریبن بلڈنگ میں، جس میں وہ کانگریس کے ممبرز کو بریف کریں گے. اور اس میں خود پی ٹی آئی کے علاوہ انہوں نے ایمنسٹی والوں کو بلایا ہے، اور دیگر ہیومن رائٹس واچ اور اس طرح کے جو ادارے ہیں ان کو بلایا ہے، اور وہ پاکستان کی صورتحال پہ گفتگو کریں گے. تو یہ جو ہیں پی ٹی آئی والے تو انگیج رہیں گے، اور وہ توقع ہے صدر ٹرمپ کچھ نہ کچھ بیان دیں گے، یا وہ یا ان کے کوئی سینئر آفیشلز ہیں عمران خان کے حوالے سے بیان دیں گے. بہت بہت شکریہ ہمارے لیے وقت کا.